وعلى آل الطاہرین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کی یہ پہچان بیان فرمائی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ یا اللہ تو ہماری بھی بخشش فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جن کا خاتمہ ہم سے پہلے ایمان پر ہو چکا ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے ایصال ثواب۔ ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اور ثواب نیکی پر اللہ تعالیٰ جو بدلہ اور جزا عطا فرماتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ یعنی کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو، اعزاء اقرباء کو، عزیزوں کو، عامۃ المسلمین کو، دیگر اہل ایمان کو کیا پہنچایا جا سکتا ہے یا کہ نہیں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اہل ایمان کی پہچان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کا یہ مزاج ہے، ان کی یہ عادت ہے، ان کا یہ طریقہ کار ہے، وہ ہمیشہ رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ تمہاری بھی بخشش فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جن کا خاتمہ ہم سے پہلے ایمان پر ہو چکا ہے۔ اور ظاہر ہے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، ایصال ثواب کا کوئی عمل کرنا، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مومن کی پہچان ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، متفق علیہ۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں، یعنی اس نے روزے نہ رکھے ہوں اور وہ فوت ہو جائے، اس کے ذمے پر جس طرح نمازیں باقی ہوتی ہیں کہ ہمت طاقت نہیں، توفیق نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے وہ نماز ادا نہیں کر سکا، کسی اور سستی کی وجہ سے نماز نہیں ادا کر سکا، اسی طرح کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، فوت ہو گیا، فرمایا سام عنہ ولیہ، تو اس کا جو ولی ہے اس کی طرف سے روزے رکھے۔ اب ظاہر ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے وہ تو نہ اپنا سحری کو اٹھ سکتا ہے، نہ دن کو روزہ رکھ سکتا ہے، نہ وہ افطاری کر سکتا ہے، اب وہ تو دنیا سے چلا گیا، یعنی سحری یہ کر رہا ہوگا ثواب اس کو پہنچ رہا ہوگا، روزہ یہ رکھ رہا ہوگا ثواب اس کو پہنچ رہا ہوگا، افطاری یہ کر رہا ہوگا ثواب اس کو پہنچ رہا ہوگا۔ اب بخاری و مسلم کی اس روایت سے جو ام المومنین نے بیان فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
اس سے یہ چیز ازہر من الشمس ہو گئی، واضح ہو گئی، روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ زندہ بندوں کے عمل سے اللہ تعالیٰ مردوں کو ثواب اور فائدہ عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک اور روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے عرض کی۔ اب آپ کی بارگاہ میں التجا گزار ہوا کہ ان امی، فرمایا میری ماں، یا رسول اللہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی۔ اچانک فوت ہونے سے مراد یہ ہے، یعنی کئی دفعہ بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو آثار موت نظر آتے ہیں، آثار مرگ نظر آتے ہیں، اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی اب میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے اس بیماری میں جان بر نہ ہو سکوں، اسی سے دنیا میں چلا جاؤں۔ اس کو کچھ آثار نظر آتے ہیں تو پھر وہ اپنے بچوں کو بلا کر کچھ وصیت کرتا ہے، اپنے لیے کچھ صدقہ کرتا ہے، یا اور کچھ باتیں کرتا ہے کہ جی میرے پیچھے یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں اچانک ہی فوت ہو گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ نعمت یہ ہوتی ہے، چلتے پھرتے بندہ دنیا سے چلا جائے۔ یہ اس مشکل دور میں جب بندہ بیمار بن کر بستر پر لیٹ جائے، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جنہوں نے بیماری کاٹی ہے ان کو پتہ ہے کہ ہنستے کھیلتے، کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، خوشی مسرت شادمانی میں تو سارے ہی ساتھی ہوتے ہیں، اور جب تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، تنگی آ جائے، بندہ سائف فراش ہو جائے تو اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ حضرت قبلہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں بیمار بنا کر نہ دے مجھے بستر کی سزا، بیمار بنا کر نہ دے مجھے بستر کی سزا، چلتے پھرتے مجھے دنیا سے اٹھا لے مولا۔ تو اچانک وہ فوت، کتنی کئی لوگوں کی بڑی اچھی اموات ہوتی ہیں، میں کئی ایسے لوگوں جانتا ہوں۔ بلکہ اس رمضان المبارک میں بھی ایک حافظ قرآن کا انتقال ہوا، وہ نماز تراویح پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے تو کافی دیر ہوئی، اٹھے نہیں ہیں۔ اب مقتدیوں نے پیچھے نے کسی نے اللہ اکبر کہا، کئیوں نے سبحان اللہ کہا، دیکھے مگر وہ نہیں اٹھ رہے، اور کسی نے سر اٹھا کے دیکھا تو حافظ صاحب مصلے پر اٹھ نہیں رہے۔ جب ان کو اٹھایا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ کیسی اچھی موت ہوئی ہے، کیسی قابل رشک موت ہوئی ہے۔ تو اس کیفیت میں جو دنیا سے چلا جائے، بظاہر وہ اچانک جاتا ہے۔ تو انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ اچانک ہی دنیا سے چلی گئی ہیں، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ۔ یا رسول اللہ میرا گمان کہتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتی یا انہیں کچھ موقع ملتا، مہلت ملتی، تو وہ کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے صدقہ کرتی، کوئی صدقہ جاریہ کرتی جس کا ثواب ان کو ملتا رہتا۔ تو یا رسول اللہ ان کو تو موقع ملا نہیں، وہ تو اچانک داغ مفارقت دے گئیں، دائی اجل کی آواز پر لبیک کہہ گئیں تو چلی گئی ہیں۔ یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں، صدقہ جاریہ کروں، کیا ان کو اس کا ثواب پہنچے گا؟ سرکار نے فرمایا نعم، فرمایا ہاں، تو اس کی طرف سے صدقہ کر، صدقہ تو کرے گا اس کا ثواب اللہ اس کو قبر میں عطا فرما دے گا۔ اور یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ مجھے آج تک یہ چیز سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں لوگوں کو کس نے دماغ میں یہ فیڈ کیا ہے اور کس نے ان کو غلط پٹڑی پر چڑھایا ہے، کس نے ان کو مس گائیڈ کیا ہے کہ وہ ایصال ثواب سے کتراتے نظر آتے ہیں۔ سامنے یہ احادیث مبارکہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، اور بخاری و مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، ان سب کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
سرکار نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو سلسلہ اعمال منقطع ہو جاتا ہے، سلسلہ اعمال ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے زندہ تھا تو وضو کرتا تھا، اب فوت ہو گیا تو وضو نہیں کر سکتا، زندہ تھا تو نماز پڑھ سکتا تھا، اب فوت ہو گیا تو نماز پڑھنے سے رہا، زندہ تھا تو حج کے لیے جاتا تھا، فوت ہو گیا تو اب وہ حج نہیں کر سکتا، زندہ تھا تو جہاد کرتا تھا، اب وہ جہاد کرنے سے رہا، زندہ تھا تو عمرہ کرتا تھا، اب وہ عمرہ کے لیے قبر سے نہیں اٹھ سکتا، زندہ تھا تو اعمال صالحہ کرتا تھا، مگر اب وہ کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، وہ تو مردہ ہے، بے جان ہے، قبر میں ہے۔ مگر سرکار نے فرمایا الا من ثلاث، میں کہ یاد رکھنا جانے کے بعد بھی 3 عمل ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے بندہ موجود ہو پھر تو عمل جاری ہو، کوئی بات سمجھ آتی ہے۔ میں زندہ ہوں، ابھی آپ کو اس سے درس دے رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، نماز پڑھاؤں گا، کوئی مسائل بیان کروں گا، یہ زندہ ہوں۔ اگر روح پرواز کر جائے، اگر جان نکل جائے، میت فوت ہو جاؤں، تو پھر تو نہ بول سکتا ہوں، نہ کوئی مسئلہ بتا سکتا ہوں، نہ نماز پڑھا سکتا ہوں، نہ روزے کے مسائل بتا سکتا ہوں، نہ خطبہ دے سکتا ہوں، نہ جمعہ پڑھا سکتا ہوں، نہ عید پڑھا سکتا ہوں، نہ سبق پڑھا سکتا ہوں۔ اعمال کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ مگر سرکار نے فرمایا الا من ثلاثۃ، 3 عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ الا من صدقۃ جاریہ، فرمایا ایک وہ عمل ہے جو صدقہ جاریہ ہے، کوئی ایسا کام کر گیا جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے گا، لوگ یہاں فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اللہ اس کے بدلے میں اس کی قبر میں نور داخل فرماتا رہے گا۔ اور مثال کے طور پر وہ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کنواں کھدوا گیا، پیاسے لوگ پانی پیتے رہیں گے، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ راستہ بنوا گیا، لوگ گزرتے رہیں گے اور اس کو اجر ملتا رہے گا۔ سایہ دار درخت لگوا گیا، لوگ اس کی چھاؤں کے نیچے بیٹھتے رہیں گے، اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ کوئی مسجد تعمیر کروا گیا، لوگ قیامت تک یہاں سجدے کرتے رہیں گے، اس کی قبر میں نور داخل ہوتا رہے گا۔ دینی ادارہ قائم کر گیا، لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، ان کے بچے دینی علوم حاصل کرتے رہیں گے، یہ تو چلا گیا ہے، مگر جب تک یہ نیکی کا کام یہاں کرتے رہیں گے، اس کا اجر اس کو بھی ملتا رہے گا۔ باقی ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، اسی لیے دین کے معاملات میں کچھ نہ کچھ صدقہ جاریہ ضرور چھوڑ کر جانا چاہیے۔ گھر میں کتنا قیمتی بیڈ لگا ہو، اس کا ثواب قبر میں نہیں ہوگا، کتنا قیمتی اے سی لگا ہو، اس کا ثواب قبر میں نہیں ہوگا، کتنی قیمتی گاڑی کھڑی ہو، اس کا ثواب قبر میں نہیں ہوگا، کتنی عالی شان کوٹھی ہو، کتنا بڑا وسیع و ریز بنگلہ ہو، اس کا ثواب قبر میں نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا کام کر کے گئے ہیں جس سے لوگ دینی لحاظ سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اللہ آپ کی قبر میں نور داخل کرتا رہے گا۔ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کر کے جانا چاہیے۔ اب اور ایک اصالہ ثواب کا ایک میں یہ بھی بات عرض کروں، ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے، جب کوئی فوت ہو جائے تو دیگیں پکا دیتے ہیں درجنوں کے حساب سے، لنگر بانٹتے ہیں درجنوں کے حساب سے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جی 50 دیگیں پک گئی ہیں، جی 100 دیگیں پک گئی ہیں، وہ کھانے کب تک رہے گا؟ وہ بہت ہوا ایک ٹائم کھاؤ گے تو دوسرے ٹائم پھر بھوک ہے، بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیا، چلو جی 2 ٹائم کا ایک دفعہ ہی کھا لیا، مگر تیسرے ٹائم پھر بھوک لگے گی۔ یہ اصالہ ثواب تو یاد آتا ہے جس کا اثر 6 گھنٹے رہنا ہے، جس کا اثر 10 گھنٹے رہنا ہے، حد کریں جی 12 گھنٹے رہنا ہے، مگر وہی اصالہ ثواب کے لیے، کسی مردے کی بخشش کے لیے، اس کی اصالہ ثواب کے لیے مسجد میں پنکھا لگوا دیا، جب تک یہ پنکھا چلتا رہے گا نمازیوں کو ہوا دیتا رہے گا، اس کو جنت کی ہوا کے جھونکے قبر میں محسوس ہوتے رہیں گے۔ دیکھیں یہ چیزیں، مسجد میں لائٹ لگوا دی ہے، دریاں اس کی اصالہ ثواب کے لیے کارپٹ بچھا دی ہے، لوگ اس پر سجدے کرتے رہیں گے، قبر میں اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ لہذا میں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کو بھی، اور اس سوشل میڈیا کے ذریعے جو دنیا میں اس وقت سن رہے ہیں،
اپنے تعلق والوں کو میں چاہنے والوں سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ صرف دیگوں کی یاد تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھا کریں، صرف کھانے پینے اور لنگر کی یاد تک اپنے آپ کو محدود نہ رکھا کریں۔ اس کے لیے بھی کریں، ٹھیک ہے، مہمان آتے ہیں ان کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کریں، مگر اگر ادھر اتنے لگاتے ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کریں، آدھے کھانے میں لگائیں، آدھے کسی ایسے کام میں لگا دیں کہ جو ہمیشہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں اور اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی مسجد میں پانی لگوا دیا، ٹیوب ویل جی عام کنواں کھدوا دیا، پانی لوگوں کے لیے لگوا دیا، اور راستہ نہیں ہے راستہ بنوا دیا، کوئی اور ایسی چیز کر دی جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، تو اس کا ثواب ہمیشہ اس کو ملتا رہے گا۔ ایک صدقہ جاریہ ہے، او علم من ينتفع به، وہ اگر ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے جس علم سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، جس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس علم کی روشنی میں اپنی سیدھی راستے کا تعین کرتے رہیں گے، اس علم کی روشنی میں اللہ کی معرفت کے راستے پر چلیں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے، رضائے خدا بندی کی منزل تلاش کریں گے۔ فرمایا اس علم کا جو وہ چھوڑ کر گیا ہے، جب تک لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں گے اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ دیکھیں نا، ایک عالم ایک بندے کو پڑھاتا ہے، پھر آگے وہ کتنوں کو پڑھاتا ہے، وہ کتنوں کو پڑھاتا ہے، وہ آگے کتنوں کو پڑھاتا ہے۔ اب ظاہر جہاں سے میں پڑھا ہوا ہوں، گلستان مہر علی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، اس وقت وہاں سے تقریباً 18,000 علماء نے استفادہ کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ 18,000 علماء، ایک عالم دین 8-10 سال میں تیار ہوتا ہے، اور پھر یہ عالمات ہزاروں میں تعداد میں ہیں، اور پوری دنیا میں یہ سارا سلسلہ ہے۔ اور پھر ہمارے شیخ طریقت حضور مصلح امت استاذ العلماء قبلہ عالم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن سے آپ حضرات بھی اکثر وابستہ ہیں، آپ نے زیارت بھی کی، انہی نے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھا، اس مرکز کا بھی افتتاح بھی فرمایا۔ اس وقت تقریباً 92 سال آپ کی عمر مبارک ہو گئی ہے، اب بھی خود پڑھا رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی شاگرد ہیں پوری دنیا میں۔ اب بتائیے ایسی ہستیاں جن کے علم سے ایک دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہوگا، کیا ان کا مرتبہ ہوگا، کیا ان کی شان اور عظمت اور شوکت ہوگی۔ ایسی شخصیات ہمیشہ دلوں میں رہتی ہیں، یہ کبھی دنیا سے جاتی نہیں ہیں، یہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب تک علم چھوڑ کے گئے ہو اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میں اسی لیے عرض کرتا رہتا ہوں، اور آپ حضرات سے ایک خوشی بھی ہے مجھے، اور قلبی طور پر سکون ہے۔ الحمدللہ العظیم ہم نے جو ادارہ قائم کیا، اتنے آمد و رفت والے بچے کسی کو شہر میں بھی نہیں ملے جتنے الحمدللہ العظیم آپ کے ادارے میں۔ ابھی 40 بچے تو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، اور کئی اور ہیں جو ابھی داخلے کے انتظار میں ہیں الحمدللہ العظیم۔ کل کیمسٹری والا، فزکس والا، الجبرے والا، یہ پروفیسر، یہ آپ کو لے کر گیا نہ لے کے گیا، انشاءاللہ یہ حافظ قرآن آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو جنت میں ساتھ لے کر جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن یاد کیا، حفظ کیا اور اس پر عمل کیا، فرمایا البس والداہ تاجن یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن میدان محشر میں اس کے والدین کی اتنی عزت افزائی ہوگی کہ اللہ نور کا تاج ان کے سروں پر سجا دے گا، اور وہ جنت کا تاج پہنایا جائے گا تو وہ جنتی ہوں گے نا۔ تو جس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا نور کا، تو پھر جو ہے نعوذ باللہ اس کو جنت میں تو نہیں بھیجا جائے گا، اس کو جنت کی طرف بھیجا جائے گا۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ کوئی کسی کا بچہ حفظ ہو نہیں سکا، خواہش تھی، تمنا تھی، تو وہ بھی اس ثواب سے محروم نہیں ہے۔ وہ کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے، اس کا خرچہ اٹھا لے، پوچھ لے کہ اس کا مہینے کا کتنا خرچہ ہے، چپکے سے اس کا خرچہ یہ دیتا رہے، اور وہ بچہ اس کے خرچے پر قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتا رہے، کل انشاءاللہ العزیز وہی بچہ اس کے لیے بھی جنت میں جانے کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں بہت سارے اچھا ایک اور بات بھی یہ ذہن میں رکھیں، کئی دفعہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی شاید حافظ قرآن ہی جنت میں لے کے جائیں گے، تو علماء کے بارے میں جنہوں نے حفظ نہ کیا ہو ان کے بارے میں لوگوں کا ذہن یہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں، حفظ کرنا تو صرف یاد کرنے والی بات ہے، جو علماء کرام ہیں وہ تو اس قرآن کے نور کو پھیلانے والے ہیں، اس قرآن پاک کی تعلیمات کو جو ہے پھیلانے والے ہیں، ان کا مرتبہ تو اللہ کی بارگاہ میں اور زیادہ ہے۔ اور فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، فرمایا تیسری چیز ایسی ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، وہ کیا ہے؟ ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، صالح اولاد چھوڑ کے گیا ہے۔ اور اس کی صالح اولاد کی پہچان کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یدعو لہ، فرمایا جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرتی رہتی ہے، دعا سے روکتی نہیں ہے، دعا کرتی ہے، یہ صالح اولاد ہوتی ہے۔ اور وہ اولاد صالح نہیں ہے جو اپنے والدین کو دعا میں فراموش کر دے، اپنے والدین کو دعا میں بلا دے، وہ اچھی اولاد نہیں ہوتی۔ اچھی اولاد وہی ہے کہ والدین زندہ ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کرو، فوت ہو جائیں تب بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے جب قبر میں کسی شخص کا درجہ بلند ہوتا ہے نا، نور داخل ہوتا ہے، اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یا رب انا لی آزی، یا اللہ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا ہے؟ فرمایا بی استغفار ولدک لک، فرمایا تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے، استغفار کی ہے، اس نے یعنی نماز پڑھی ہے، نوافل پڑھے ہیں، تلاوت کی ہے، صدقہ کیا ہے، اچھے کام کیے ہیں، اور وہاں تیرے لیے دنیا میں اس نے بخشش کی دعا کی ہے، اور اللہ نے اس دعا کو قبول فرما کر قبر میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ تو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، اپنا حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جو خالی اعمال لے کے قبروں میں داخل ہوں گے، مگر جب جنت کے جب عشر میں نکلیں گے تو ان کے ساتھ پہاڑوں جتنے اعمال ساتھ ہوں گے۔ وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا یہ لوگوں کے ایصال ثواب اور دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی میں سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی خواہش، کئی بیمار ہوتے ہیں، مقروض ہوتے ہیں، کئی کس حوالے سے دعا کرتے ہیں، دعا کا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ امام الفقراء کا صدقہ اور رمضان کی عظمتوں کا صدقہ سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں اور اس بات پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے جو چاہتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، وہ اپنے والدین پر خرچ بھی کرے، اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا کرتا رہے۔ اور جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ آپ آزما کے دیکھ لینا، والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان پر خرچ کریں، ان کا دل خوش کریں، اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے پابندی سے آپ دعا کریں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ مٹی میں ہاتھ ڈالیں گے اللہ آپ کو سونے جیسا فائدہ عطا فرمائے گا۔ آپ اس کا آزما لینا انشاءاللہ العزیز، دیکھنا کتنی برکت ہوگی۔ یہ وہ خاص نسخہ ہے جو ہمیں شریعت اسلامیہ نے بتایا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہمیں اپنے مرحوم بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تاکہ کل دنیا سے ہم جائیں ہمارے عزیز ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔